اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کشادہ کرنے والی قرآن پاک کی ایک آیت کا مجرب وظیفہ۔ بہت آسان عمل ہے کرنے میں۔ دیکھیے، بیسیکلی ویسے تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یار کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جب بھی رزق کے حوالے سے، تو یہ صرف اس ایک عمل سے نہیں بلکہ کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے رزق کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں۔ رزق کا معاملہ یہ، اللہ پاک نے رزق جتنا جس بندے کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے اور وہ اس کو ملتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابنڈنس چاہتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیس چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دو باتیں، کہ انسان کی نیسیسریز ہوتی ہیں اور ایک اسیسریز ہوتی ہیں۔ نیسیسریز اللہ پاک ضرور دیتا ہے، ہر بندے کو دیتا ہے، رزق کا وعدہ ہے میرے رب کا۔ لیکن ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اس بات پہ کہ ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آسائشیں، جن آسائشوں کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے اور حق بنتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اسیسریز کو انجوائے کرے، تو وہ جو اصل آج کل میں نے دیکھا، جتنے بھی جو بات ہوتی ہے، لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ہی فیڈ بیک ملتا ہے، تو اس فیڈ بیک کے حوالے سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب موسٹلی جو پریشان لوگ ہیں نا، اس کے اندر وہ اپنی آسائش کی وجہ سے پریشان ہے، ضروریات کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی وہ کشادگی جو وہ چاہتے ہیں رزق کی، مثال کے طور پر اگر کوئی، میں آپ لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو بہت ساری بہنیں یہ فرمائش ہوتی ہے ان کی کہ جناب گاڑی تو ہے لیکن بڑی گاڑی چاہیے، گھر تو ہے لیکن بڑا گھر چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس لیول پہ نہیں آتے جہاں پر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ آپ نیسیسریز نہیں بلکہ اسیسریز کی طرف جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے کانشیس ہیں اور وہی چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حق ہے، بنتا ہے بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اسیسریز بھی مانگے اللہ سے، اور اللہ دے بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا تو ہوگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی بھائی یا بہن مجھ سے کال کرتا ہے، فون پہ بات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سر بس اتنے حالات خراب ہیں کہ ابھی آج کا ہمارے پاس ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کل کیا کھائیں گے۔ تو میں ان سے یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے، اور میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یا بہن میری، یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ یہ 4 یا 5 موسٹلی افراد ہوتے ہیں فیملی کے، اور ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے، ہر بندے کے پاس نا کم از کم 15 سے 20 ہزار روپے والا ایک موبائل فون ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس پیکج کو لگا کے آپ یوٹیوب پہ رابطے کر رہے ہوتے ہو، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہو، یا واٹس ایپ پہ ہم لوگوں سے رابطے کرتے ہو، تو وہ پیکج بھی کوئی اتنا سستا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ بھی کاسٹ کافی اس کی ہوتی ہے۔ آپ کو پیکج بھی میسر ہے، آپ کے پاس موبائل سیلز بھی 4 5 گھر میں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آج کی ہمارے پاس یہ کھانے کا ہے تو کل کا کچھ نہیں ہے، تو بات کچھ دماغ کو لگتی نہیں، وہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اتنا کوئی بندہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کھانا کھانے کے تو پیسے نہیں ہیں لیکن موبائل کا پیکج کرنے کے اور ڈیٹا لگانے کے پیسے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو اس سے میں اسیسمنٹ میری یہی آئی کہ لوگ ضروریات کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں بلکہ آسائشوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہرحال یہ ان کا حق بنتا ہے جی، لیکن آپ کو آسائشیں چاہیے تو اس کے لیے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ اکثر میں بزرگوں سے سنا کرتا تھا کہ یار اگر تم اپنی اولاد کا سکون دینا چاہتے ہو نا تو تمہیں بے سکون ہونا پڑے گا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو سکون دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بے سکون ہونا پڑے گا۔ جیسے گھر میں سے کوئی ایک شخص جاتا ہے نا دوسرے ملک کے اندر، تو وہ اپنی کئی چیزوں کی قربانی دے کے، اپنے پیاروں کی دوریاں برداشت کر کے جاتا ہے، تو پھر باقی لوگوں کی لائف بنتی ہے نا، تو وہ ایک شخص تو ہوتا ہے نا جس کو گھر کا سربراہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے سکون کرے گا تو پھر فیملی کو سکون ملے گا۔ تو بہرحال ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ چاہے وہ آپ کے دنیا کے زندگی کے اسباب ہوں یا دین کے معاملے میں آپ آئیں، تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ نہیں اس میں بریکس نہیں ہے کہ آپ کر لیا پھر کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کو مسلسل کرتے ہیں نا تو پھر اس پہ امپیکٹ آتے ہیں اور ایفیکٹ آتے ہیں۔ یہ جس سٹیج پہ آج میں پہنچا، مطلب میری زندگی فل آف کرائسس رہی، میری جوانی کی جو دور تھے، وقت شروع کے، بڑا اسٹرگلنگ پیریڈ میں نے گزارا ہے، لیکن جب میں اس راستے پہ چلا اور آج 18 سال 20 سال ہو گئے، پھر مڑ کے نہیں دیکھا، تو اس میں کبھی کوئی بریک نہیں ہے۔
اس کے اندر کوئی بریک نہیں پھر آیا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس ایک کام چلتا رہا. اس کے بعد پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں اور مہربانیاں پھر ایسی ہوئیں کہ زندگی جو ہے بدل گئی. نہ صرف بندے کے اپنے مسائل بلکہ دوسروں کے مسائل کے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل اللہ پاک نے بنا دیا. تو اس کے اندر ایک بہت بڑی ریاضت ہے، بہت بڑا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، کوئی ایسے نہیں دنوں کے اندر بن جاتا، ورنہ ہو جاتا ہے. تو اس مقصد اس ساری ٹاک کا یہ تھا کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے. تو مایوس نہیں ہونا بلکہ حوصلے سے کام کرنا ہے. اب یہ سورہ ہے قرآن پاک کی العنکبوت، اور یہ اس کی آیت ہے آیت نمبر 62. اور یہ آیت سن لیجئے، پھر اس کا عمل بتاتا ہوں. بڑا آسان سا عمل ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ یقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. پھر سن لیجئے سورہ العنکبوت آیت نمبر 62. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف صرف 11 بار پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا. سورہ العنکبوت آیت نمبر 62 اول آخر 3 بار درود شریف فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا شروع کر دیں. 21 دن کر دیں، 41 دن کر لیں، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، رزق کشادہ ہو جائے گا. جب آپ کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس پر ذمہ داریاں اور بھی آتی ہیں. اللہ نے ایک بار آپ نے وظیفہ پڑھا، کوئی بھی درود پڑھا، کوئی دعا پڑھی، کسی بھی طرح سے آپ نے التجا کی، اللہ نے آپ کی وہ ریکویسٹ اپروو کر دی اور آپ کو رزق بھیج دیا. اب آپ نے اس کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے؟ وہ سمپل ایک فارمولا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. رزق کو آپ واپس اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اس کے اندر کچھ حصہ رکھیں، اور پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی رزق کے معاملات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ بڑھوتری ہوگی، کیونکہ آپ نے وہ بزنس اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیٹل کر لیا کہ اللہ پاک اگر 1 لاکھ دے گا تو میں اس میں سے 5% یا 10% ریٹرن میں اللہ کے جو ہے راستے پہ خرچ کروں گا. تو پھر ایسے لوگوں کو میں نے کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں دیکھا. یہ اپنا ایک اصول بنا لیجئے زندگی کا، بہت آسان وظیفہ ہے. پھر یہ کہوں گا کہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو واٹس ایپ پر آ جائیے اور مجھ سے میسج ایک کریں، کمنٹ کر دیں، یا کوئی میسج وائس کر دیں کہ جناب یہ ہمیں آیت نہیں ملی، اس آیت کا اسکرین شاٹ دے دیں، یا کوئی بھی وہ میں آپ کو فوراً بھیج دوں گا. وہ ہندی میں جیسے کہتے ہیں نا ترنت آپ کو جو ہے وہ میں بھیج دوں گا. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ مطلب خود ڈھونڈ لیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. بہرحال سر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. اگر آپ واٹس ایپ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سے مدد چاہتے ہیں، کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی استخارے کا، اس کا تو بہت لمبا بھی ٹائم جو اس وقت میرے پاس کام ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ استخارے والے بھائی تو میں معذرت کرتا ہوں کہ ابھی رابطہ نہ کریں کیونکہ اس سے رش بہت زیادہ ہے. باقی کوئی عمل وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ آ جائیے، اور پاکستان کے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ عصر کے وقت رابطہ کر سکتے ہیں، عصر کی نماز سے بعد. اور جو دوسرے ممالک کے میرے 2 بہن بھائی ہیں، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، UK USA نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا، یہ 5 ممالک کے نام بار بار، تو یہاں سے بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں. میری ویڈیوز کا جو ریچ بھی انہی جو علاقوں میں کچھ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میں ان کا بار بار نام لے لیتا ہوں. ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ کال کرنے سے پہلے ایک اپنا ٹائم طے کر لیتے ہیں، اور اس سے آسانی ہوتی ہے بات کرنے میں بھی، سننے میں بھی. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب پہلے وقت لے لیجئے تاکہ آپ کا بھی وقت جو ہے قیمتی ہے، ضائع نہ ہو اور مقصد کی بات ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بھی اسلامک وژڈم 72 کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، کامرانیوں سے بھر دے. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی رحمتوں سے قبول فرما لے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت کی خواہش رکھنے والے لوگوں کی خواہش پوری فرما مجھ سمیت. آمین ثم آمین. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت کا نمونہ بنا دے. آمین ثم آمین. تو بات یہ ہے کہ آمین کہہ دیجئے اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت رہتی ہے. آپ کے کوآپریشن کا بہت شکریہ. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.